اللہ 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 اللہ۔ صحیح حدیث مبارک ہے، سیاہ ستہ کی حدیث ہے، بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا کہ 3 بچوں نے ابھی وہ پالنے میں تھے، جھولے میں تھے، انہوں نے بات کی۔ ایک تو آپ نے فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی جھولے میں تھے اور انہوں نے اس وقت بات کی اور کہا کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اور دوسرا فرمایا کہ وہ بچہ جس نے جریج کے بارے میں بات کی، جریج جو تھے نا، یاد رکھیں یہ ایک اللہ کے بہت بڑے ولی تھے، بڑے عابد، بڑے زاہد، ساری زندگی انہوں نے عبادت میں گزاری۔ ایک دن اتفاق یہ ہے، ماں نے بلایا تو آپ عبادت میں مشغول تھے، تو آپ کو جواب دینے میں اور جانے میں دیر ہو گئی، تو ماں غصے میں آ گئی، کہنے لگی بڑا عابد بنا پھرتا ہے، میں بلا رہی ہوں اور تم نہیں آئے ہو، جاؤ اللہ تمہیں کسی کنجری کا منہ دکھلائے گا۔ ماں کے منہ سے ایک بات ہے نکل گئی۔ اب حضرت جریج ایک تو خوبصورت تھے، پھر دوسرے عابد تھے، پھر جو آدمی زیادہ بچنے والا ہو نا، شیطان بھی اسی کے پیچھے لگتا ہے۔ تو ایک عورت کو تیار کیا ابلیس نے جو اس علاقے کی سب سے حسین و جمیل عورت تھی، کہ کسی طرح جریج کی فقیری جو ہے، پیری جو ہے، ولایت جو ہے ختم ہو جائے۔ انہیں تیار کیا کہ تم حضرت جریج سے عشق کرو اور اس کے بعد ان کے ساتھ برا کر لو، بس ہمارا کام بن جائے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب اس نے جناب ہر ممکن ہیلہ آزمایا، ناز، انداز، لباس، باتیں، میں تمہارے بغیر مر جاؤں گی، میں فلاں ہو جاؤں گی، یہ تو ان کے چلتر ہوتے ہیں نا۔ کیونکہ عورتوں کا مکر جو ہے نا، تو علماء نے لکھا ہے، وہ بھی قرآن سے لکھا ہے، کہ شیطان کا مکر جو کمزور ہوتا ہے، عورت کا مکر زیادہ بڑا ہوتا ہے۔ ان کید الشیطان کان ضعیفا، قرآن کہتا ہے۔ اور عورتوں کے بارے میں ہے کہ ان کیدکن عظیم، تمہارا مکر بہت بڑا ہے۔ دنیا میں 2 فتنے ہیں، ایک دولت ہے، ایک عورت ہے۔ جہاں دولت ناکام ہو جائے وہاں عورت وہاں کامیاب ہو جائے۔ الا من عصمہ اللہ، مگر جس کو اللہ بچا لے وہ الگ بات ہے۔ اب جب اس نے جریج پہ ہر حربہ استعمال کر لیا اور جریج نے دیکھا ہی نہیں، وہ اللہ کے ولی کرے گا، جاؤ بی بی اپنا کام کرو۔ اس کو بھی غصہ آ گیا، اس نے جا کر ایک چرواہے سے جنگل میں زنا کرایا، اس سے حاملہ ہو گئی، اور جب بچہ پیدا ہو گیا تو بچہ لے کے آ گئی، اور جریج کے اس جو عبادت خانہ تھا اس کے باہر کھڑی ہو گئی کہ یہ دیکھو جس کو تم نے ولی بنایا ہوا ہے نا، اس نے میرے ساتھ زنا کیا، یہ بچہ اس کا ہے۔ اب قومیں تو ہمیشہ اندھی ہوتی ہیں نا، مرد آباد تو مرد آباد، زندہ باد تو زندہ باد، نہ ان کو کوئی پتہ ہے کہ زندہ باد کیوں کہہ رہے ہیں یا مرد آباد کیوں کہہ رہے ہیں، یہ کوئی پتہ نہیں ہوتا، بس جیسے نعرہ یہ بھی مل جاتے ہیں۔ قوم دوڑی ہوئی آئی جناب، انہوں نے بات سنی اور وہ تو پڑ گئے نا، حضرت کو مارا بھی اور ان کا عبادت خانے کو بھی توڑ پھوڑ کے رکھ دیا۔ حضرت کہتے ہیں خدا کا خوف کرو، یہ جھوٹ بول رہی ہے، وہ کون سنے۔ پھر جب عورت الزام لگائے نا، یہ ہر کوئی عورت کی بات مانتا ہے، کہتے ہیں نہیں عورت ایسی بات کہہ سکتے، کیوں جھوٹی بات کرے گی۔ دیکھو بچہ سامنے اٹھا کے کھڑی ہے، وہ کہتی ہے آپ کا بچہ ہے۔ حضرت جریج بھی اٹھے اور غصے میں آ کے بچے کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کلم یا غلام، اے لڑکے بتلاؤ تمہارا باپ کون ہے۔ اس نے کہا میرا باپ فلاں چرواہا ہے۔ اب
اب جناب قوم پھر وہ زندہ باد جی معاف کر دے غلطی ہو گئی. انہوں نے کہا تمہاری غلطی نہیں, مجھے ماں کی بد دعا لگ گئی. تو اس بچے نے بھی بات کی, تو یہ بھی کرامت ہے. اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ ایک عورت کو چھوٹے بچے کو, اپنے دودھ پیتے بچے کو لے کے بیٹھی ہوئی تھی کہ ایک آدمی گزرا گھوڑے پہ سوار, بڑی آگے پیچھے غلام, نوکر, چاکر, حشم دشم. تو کہنے لگی اللہ میرے بیٹے کو بھی ایسا بنا. تو بیٹا بول پڑا, کہا نا اماں اللہ مجھے ایسا نہ بنائے. تھوڑی دیر گزری تو دیکھتے ہیں کہ ایک عورت کو لے کے جا رہے ہیں, اس کو مار رہے ہیں کہ تم نے زنا کیا, تم نے یہ کیا, تم نے وہ کیا. وہ رو رہی ہے بیچاری, اس کی کوئی سنتا ہی نہیں. تو ماں کہنے لگی یا اللہ میرے بیٹے کو ایسا نہ بنانا, بیچارے کو مجبور ہو جائے, لوگ مارتے پھریں. انہوں نے کہا اللہ مجھے ایسا ہی بنانا. وہ چلے گئے. انہوں نے کہا وہ جو بڑا آدمی تھا جس کو دیکھ کے تم دعا مانگو تو بڑا ظالم و جابر تھا, تم مجھے ظالم جابر بنانا چاہتی تھی. اور وہ عورت بے گناہ تھی, وہ تو ولیہ تھی, وہ تو ناحق اس پہ ظلم ہو رہا تھا, وہ تو مظلومہ تھی. تو یہ بھی کرامت تھی. اب اسی طرح دیکھیں کہ اصحاب کہف کی کتنی کرامات ہیں, صرف ایک نہیں. ایک کرامت تو یہ ہے کہ 309 سال تک بغیر کھائے بغیر پیے سوتے رہے. دیکھو نا, بھوکے آدمی کو تو نیند نہیں آتی نا, پیٹ بھرا ہو تو نیند آئے نا. نہ ان نے کھایا نہ پیا, اور مدت کتنی 309 سال. یہ بھی کرامت تھی. اور 309 سال میں اللہ نے ان کو یہ کرامت دی کہ نہ ان کا لباس میلا ہوا, نہ ناخن بڑھے, نہ بال بڑھے. ورنہ اگر ناخن بڑھتے بال بڑھتے تو شکل ہی بدل جاتی. 300 سال تک جو بال بڑھتے رہے, ناخن بڑھتے رہے, ہر چیز اپنی جگہ پہ رک گئی. یہ بھی ان کی کرامت تھی. اور یہ بھی ان کی کرامت تھی کہ پہاڑ کی غار کے درمیان میں ہے, انتظام اللہ نے ایسا کر دیا